السلام علیکم جی. ہم نے پچھلا ویلاگ جب میاں صاحب ایسا نہیں چلے گا والا اپلوڈ کیا، اور جس وقت وہ اپلوڈ ہوا اس وقت پی ڈی ایم کا اجلاس جاری تھا، اور ہم نے جن باتوں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور جن کے اوپر جو تھا وہ کہا تھا کہ ایسا نہیں چلے گا، وہ باتیں انہوں نے ریموو کر دیں، اور اپنی اسٹریٹجی سے، اپنی پالیسی سے، اور اپنے مستقبل کے لائحہ عمل سے. اس وقت جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے ان کی. ملاقات تو نہیں ہوئی، بات چیت ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کی جو ہے ذرائع بتا رہے ہیں، نواز شریف صاحب کی زرداری صاحب سے بات ہوئی ہے، اور ظاہر ہے اس میں پہلے گلے شکوے ہوئے ہوں گے. تو پھر دونوں کا اتفاق ہوا اور دونوں کو پتہ چلا کہ ہمیں دونوں اطراف سے کھلا کون رہا تھا. ٹھیک ہے. اور جب دونوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا آپ نے بھی یہ بات کہی، انہوں نے کہا آپ فلاں کو ملنے گئے، انہوں نے کہا آپ فلاں کو ملنے گئے. ٹھیک ہے. آپ کا فلاں بندہ فلاں وقت میں فلاں سے ملا، انہوں نے کہا تواڈے دو بندے فلاں وقت فلاں فلاں نو ملے. تو اس کے بعد دونوں نے کہکا لگایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کھلایا جا رہا تھا، تو اب ہم کھلائیں گے ان کو. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسی طرح پی ڈی ایم کے ساتھ ہلکی پھلکی سرحدی جھڑپیں جاری رکھے گی ہیں، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اسی طرح کرتی رہے گی، لیکن دونوں اپنی اپنی پوزیشن پہ اکٹھی رہے گی. زرداری صاحب کا اصرار تھا کہ میاں صاحب پھر آخری سٹ جو ہے وہ انہوں نے پنجابی میں فقرہ ادا کیا، میاں صاحب آخری سٹ پھر رل کے لانی جائے. ٹھیک ہے. تو میاں صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ زرداری صاحب، اور یہ فون جو ہے اس وقت کے بعد یہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس وقت حکومت نے زرداری صاحب کو یہ نصیحت بھجوائی. حکومت نے، وہ سمجھا کرنا، حکومت نے یہ ویڈیو نصیحت بھجوائی کہ جی آپ بھی علاج کے نام پہ باہر چلے جائیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے. ٹھیک ہے. تو پھر جب یہ نصیحت بھجوائی تو زرداری صاحب یا ان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس تو چھنکنا ہی ایک ہے بجانے کے لیے کہ نواز شریف باہر سے پاکستان واپس آئیں اور فرنٹ سے لیڈ کریں. اور اگر زرداری صاحب باہر تشریف لے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا ایشو پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ایک بہت بڑا چھنکنا ان کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے، پھر وہ چھن بھی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو اس پہ ہمدردی کے اظہار کے لیے پھر میاں صاحب نے فون کیتا، اور یہ کہہ کے کہ ہون آرام ہی، پھر فون بند نہیں کیتا، اگوں گلاں ہوئی، پھر آگے باتیں ہوئی ہیں. اچھا ہے پاکستان کی قیادت کے آپس میں، سیاسی قیادت میں، اس سیاسی قیادت کے اندر 1,01,00,000 خرابیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اگر پلمبر کو بلاتے ہیں تو کس لیے بلاتے ہیں؟ اس کا کام ہے. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ کام اس پلمبر نہیں کرنا ہے. اگر آپ خود کر سکتے ہوتے تو آپ پلمبر کو نہ بلاتے. پاکستان کے اندر گورننس، اس کو آئینی وسائل کی تقسیم، پانی کی تقسیم، یہ ہماری سیاسی قیادت نے ہی کرنا ہے. اور اگر کسی اور کے اندر اتنی ہمت ہوتی، اتنا تپڑ ہوتا، اتنا اس کے کیپیسٹی ہوتی تو بھائی 40 سال تو وہ حکومت میں رہے ہیں نا، اور ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو وہی حکومت میں ہیں تو کر لیتے. ٹھیک ہے نا. مشرف صاحب نے کتنا زور لگایا، کتنی کمپین چلائی تھی کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے، اور آخری کیل انہی کے ہاتھوں سے ٹھوکا گیا اس ڈیم کے اندر. اور میرے جیسے بدخواہ اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ خدا را آپ یہ کمپین نہ چلائیے، آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ کام جو ہے وہ آپ الیکٹڈ حکومت پہ چھوڑ دیجئے. لیکن وہ وردی کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جا کے اپنے ہینڈ پکڈ جو ہے وہ ڈاکٹر تھا، وہ جس کو چھتر پڑے تھے، وہ جو ڈاکٹر تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے تھے اندرون سندھ، حیدرآباد میں اور سکھر میں جا کے. تو پھر پتہ چلا کہ اس منصوبے کی تابوت کے اندر آخری کیل موصوف ہی ٹھونک کے گئے ہیں. اب آپ اس کو بھول جائیے. ٹھیک ہے. اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہو تو نواز شریف صاحب نے اپنے پورے دور کے اندر، یا پی ایم ایل این نے اپنے پورے دور کے اندر اس کا ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے جلدی جو تھا وہ دیامیر بھاشا ڈیم جو ہے اس پہ کام کرنے کی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، یا پھر نیلم جیلم مکمل کروایا. 80 ارب روپے کا پروجیکٹ جو تھا وہ 514 یا 519 ارب روپے پہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ نے ایک قانون پاس کیا کہ اس کا آڈٹ نہیں کیا جا سکے گا. اب آپ پھر وہی بات آ گئی جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر کہے گی، سیاسی قیادت ساری عمر گالیاں کھائے گی اس کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن بولے گی نہیں.
کیونکہ اس کا کانٹریکٹ جن کے پاس تھا ان کا ذکر کرنے سے پھر بندے کے اوپر اسد طور والے حملے ہو جاتے ہیں، یا پھر اس کو 6 گولیاں بج جاتی ہیں جو کہ حامد میر کو بجی تھیں۔ تو کانٹریکٹ ان کے پاس تھا، تو اگر 80 ارب روپے سے پرائس ایسکلیٹ کر کے 519 ارب تک گئی ہے یا 514 ارب تک گئی ہے، میں فگر مکس کر رہا ہوں، تو نہ وہ ڈا فرق یار، وہ خدا دا خوف کرو، اتنی تو ڈیپریسیشن بھی نہیں ہوئی، مطلب اٹھو چھیک 48 یار، یعنی کہ 6 گنا سے زیادہ کاسٹ بڑھ گئی۔ اس کا مطلب ہے کوئی کام خراب ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہر مہینے کروڑوں اربوں روپے آپ نیلم جیلم فنڈ کے نام کے اوپر وصول کر رہی تھی ہماری ریاست، اس کو بھی تو کہیں کھپانا تھا نا، ٹھیک ہے نا، ہاں، تو وہ کھپانے تھے، تو اس لیے اتنی زیادہ کاسٹ اس کی اوور رن کر دی گئی۔ اینی ہاؤ، کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، اس وقت جو ہے وہ اس کے بعد جو پھر پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، اور پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر اب یہ میں کیا، میری اوقات کیا، میری بساط کیا، لیکن وہی باتیں کی گئیں جو ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر عرض کی تھیں، جو کہ عین ہی اسی وقت نشر ہو گیا تھا جس وقت یہ اجلاس ہو رہا تھا، اور وہ تھا کہ دیکھیے میری فلسفی پہلے دن سے یہ رہی ہے کہ پولیٹیکل قیادت کو اپنا وزن اٹھانا چاہیے۔ ہم اس کے متحمل ایز اے جرنلسٹ، ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، یا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، یا سول رائٹ ایکٹیوسٹ، سول سپریمیسی ایکٹیوسٹ، اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ یہ وزن جو ہے یہ ہماری سیاسی قیادت کو اٹھانا ہے۔ اپنا پار آپ چکو بھائی جان۔ یہ دیکھیے جب یہ میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف خاموش ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر، تب کسی جرنلسٹ کو یا گولی بج جاتی ہے، یا کسی کے بازو توڑ دیتے ہیں، یا کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، تب یہ کام ہوتا ہے۔ او پایا نا، اپنا وزن چکو، ٹھیک ہے، ہم سے نہیں اٹھایا جاتا بھائی جان، ہم تو کولیپس کر گئے اس وزن کے نیچے۔ آپ اپنا وزن اٹھائیں گے تو ہم تو شامل باجا ہوتے ہیں، آہو نہیں آہو کرنے والے۔ میڈیا کیا ہوتا ہے؟ وہ میڈیا اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ میڈیا جو ہے وہ جمہوریت کا ایک اہم پارٹنر ہے، اس لیے کہ سیاسی قیادت کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے آہو نہیں آہو، ویکھو جی کمال ہو رہا ہے، یا ویکھو نہیں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دونوں کام ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ کمال ہو رہا ہے یا یہ کمال نہیں ہو رہا، یہ بڑا ہی غصب ہو رہا ہے۔ لیکن آپ اگر کوئی کام ہی نہیں کریں گے جیسے عمران خان صاحب نہیں کر رہے، تو پھر میڈیا کس چیز کو گائے بھائی؟ پھر وہ یہی کرے گا نا، بھائی جان کچھ کرو، اور پھر برا لگنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کو گولیاں مروانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اینی ہاؤ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا پاکستان کی سیاسی قیادت نے، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این نے اپنا وزن اٹھانے کا فیصلہ کر دیا، اور وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئے ہیں، اور اس کلیئرٹی کا اظہار جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اس کلپ سے ہوتا ہے جو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ اور یہ بات جو ہے یہ خاکسار پچھلے 1.5 سال سے عرض کر رہا ہے کہ بھائی جان جو ہے وہ کمزور آدمی سے کوئی مذاکرات نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں، اگر وہ لاکھوں لوگ لے کے اسلام آباد جا کے خیمہ زن نہیں ہوتے تو میاں نواز شریف صاحب کو باہر کوئی بھی نہ جانے دیتا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی اگر پی ڈی ایم کو جوائن کر کے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ گرجنا شروع نہ کرتے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے، تو زرداری صاحب آج بھی اڈیالہ کے اندر اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بات ہماری سیاسی جیسے ہی بلاول جو ہے وہ اسٹیج پہ چڑھا ہے تو اس کے بعد ہی پھر ریلیف ملنا شروع ہوئے ہیں نا زرداری صاحب کو بھی اور ان کی ہمشیرہ کو بھی۔ جو لوگ مرضی کہتے رہے، ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے، میرا یہ تجزیہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب تک اپنی طاقت شو نہیں کریں گے حضور، تب تک آپ کو اسی طرح ہی رگیدا جائے گا، اسی طرح ہی نکر میں رکھ کے رگڑا جائے گا۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، جب آپ زیادہ طاقت اپنی ڈسپلے کر دیں گے، زیادہ اگریشن شو کر دیں گے، تو پھر وہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں جس انجام سے ان کو دوچار کیا گیا، اس طرح کے خیالات پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ جو بیلنس کریٹ رکھنا ہوتا ہے نا کہ وہ اس ایکسٹریم تک بھی یہاں جا پائیں۔ ویسے بینظیر بھٹو صاحبہ بڑی عقل مند سیاستدان تھیں، میرا خیال ان سے کوئی مس کیلکولیشن ہو گئی ہوگی، لیکن یہ جو بیلنس کریٹ رکھنا ہے نا کہ وہ اس لیول تک بھی نہ جائیں اور اس لیول تک بھی نہ جائیں کہ گراس روٹ لیول کے اوپر آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو پکڑ کے رگڑا لگانا شروع کریں اور ان کو اندر بٹھا کے کٹنا شروع کریں۔
اور کوئی جو ہے وہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو، بلکہ پارٹی کے اندر سے ہی کچھ ایسے لوگ چھوڑ دیے جائیں، وہ کہیں یہ تو جعل ساز آدمی ہے یار، اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی پارٹی کے اپنے کامران شیروانی جیسے لوگ جو ہیں وہ مغل کے اوپر چڑھائی کیے ہوئے ہیں، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے یہ پوری صورتحال۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی لوگ پڑ جائیں اس کو کہ جناب انہوں کی نے کیا سی پنگا لے تھا، ٹھیک۔ تو اس لیے قیادت کو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کریں، پلمبر اگر ہمارے گھر میں آ گیا ہے اور اس نے کام کرنا ہے تو وہ کام اسی نے کرنا ہے، ہم نے صرف اس کو بتانا ہے کہ بھائی یہ کام کرو، ٹھیک ہے، اسی بات کے لیے ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ یہی بات ہماری سیاسی قیادت کا ہے کہ ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی جان آپ کا یہ کام ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو ہم بلب لگاتے لگاتے پورے گھر کی لائٹ بند کر بیٹھیں گے۔ اگر ہم یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے، الیکٹریشین کو بلانے کے باوجود اگر ہم خود کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کر بیٹھیں گے۔ اللہ کرے یہ بات جو ہے یہ میری اور لوگوں تک بھی پہنچے جو ہر کام کے اندر پنگا لیتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، انہیں کچھ بھی نہیں آتا بنیادی طور پہ اوپر، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ان کو ایک زوم ہو گیا ہوا ہے اور 70-73 سال سے ان کو زوم ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہم اکانومی بھی ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، ہم سڑکیں بھی بنا سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ ایئر لائنز بھی اڑا سکتے ہیں، ہم جو ہے وہ کھاد کے کارخانے بھی چلا سکتے ہیں۔ تو اس زوم کا یہ نتیجہ ہے کہ آج قوم اس حالت میں ہے کہ کوئی بھی اپنا کام مناسب طریقے سے، درست طریقے سے نہیں کر پا رہا۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس وقت دنیا کے اس خطے کے لے لیں، افغانستان سے ہماری جو شرح نمو ہے، جو شرح ترقی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے مطلب کہ غصہ نہ کیجیے گا، برا نہ منائیے گا، ایسی بس توجہ دلائی ہے کہ اپنا کام آندا نہیں تو دوجا کسی نے وہ کام کرن نہیں دینا، اے فلاسفی چل رہی ہے ہمارے ملک کے اندر، اور نتیجہ یہ مطلب یہ ہمارا قومی رویہ ہی بن گیا۔ آپ سڑک پہ کھڑے ہوں اور اپنے جو گھر کے باہر جو چھوٹا سا وہ سڑک کے اور اس کے درمیان کیاری ہے اس میں کرنا شروع کر دیں تو پاس سے کوئی جاننے والا گزرے گا تو وہ بھلا کیا کہے گا، پنجابی کا بات کر رہا ہوں، اے کی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ پہن تو ہم نظر نہیں آتا کی کر رہے ہیں، رمبی پھڑی ہوئی ہے چھوٹی جی ہاتھ میں تو کیاری نو گوڈیاں کر رہے، نہیں، اس نے پوچھنا ضرور ہے، اے کی کر رہے ہو؟ اچھا آپ کہیں گے یار ذرا میں نے کہا کہ یہ ذرا گوڈی شوڈی کر لو، جب مالی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو وہ بنیادی طور پہ یہ جو ہے یہ ہمارا قومی مزاج ہے۔ ہم نے اپنا کام نہیں کرنا، نہ اپنا کام مہارت سے کرنے آتا ہے۔ اب تو ہم دنیا بھر کے اندر پھسڈی مشہور ہو گئے ہیں۔ یو اے ای کے اندر کنسٹرکشن کی مین پاور سپلائی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی لیبر سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ سوشل ان کے بیہیویئرل ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک، اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ یہ جو ایک قومی مزاج بنا ہے، اس قومی مزاج کے باعث ہماری قبولیت جو ہے، ایکسیپٹیبلٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ دنیا میں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے رویوں پہ بھی غور کرنا ہے اور اپنی پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے بھی غور کرنا ہے اور نتیجے کے طور پہ جو ہے کچھ بہتری لے کے آنی ہے اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر۔ سیاسی قیادت نے اپنا وزن اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، ان کو بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد پھر وہ اسد طور کے گھر بھی گئے اور جناب ہمارے محبی ابصار عالم حیدر صاحب کی بھی طبیعت دریافت کی۔ ابصار صاحب بہت ہی مطلب کہ صحت کے معاملے میں ان کے ظاہر ہے گولی وجنا، پھر اندر سے آپ پتہ نہیں کتنی دیر تک کھانا نہیں کھا سکے تو ان کی صحت کافی ویک لگی ہیں، دکھ ہوا انہیں دیکھ کے، لیکن بہرحال ان کے گھر گئے وہ اور ان کے گھر جا کے انہوں نے ان کو بھی تسلی دی۔ اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کو ایک مستقل بنا لے تو یہ جو ہر مہینے کے اوپر آ گئے نا جی، پہلے وہ جو ہوتا ہے نا وہ گردہ، جب آپ گردوں کی وہ دھلائی پہ جاتے ہیں تو پہلے وہ 6 مہینے بعد ایک ہوتا ہے، پھر 3 مہینے پہ آتا ہے، پھر ہفتے میں آتا ہے، پھر ہفتے میں 2 دفعہ شروع ہو جاتا ہے، پھر ہفتے میں 3 دفعہ شروع ہو جاتا ہے، پھر روزانہ کی بنیاد پہ آ جاتا ہے۔ تو اب بندوں کو صحافیوں کے دماغ ٹھیک کرنے کی فریکوینسی بھی وہ ماہانہ پہ آ چکی ہے، ہر مہینے وہ ایک کا دماغ ٹھیک کر رہے ہیں کہ اوپر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ یہ ہفتہ وار پہ آ جائے یا 15 وارے پہ آ جائے، سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنا وزن اٹھائے۔ بجلی بند ہے اس وقت گھر میں، اس کے باوجود کہ پاکستان اس خطے میں ان ممالک میں شامل ہے جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ بجلی موجود اور ایفیشینٹ سسٹم والی بجلی، میں کوئی 16% ایفیشنسی والی بجلی کی نہیں، میں 64% ایفیشنسی کی بات کر رہا ہوں۔ سستی ترین بجلی جن کے پاس موجود ہے، جن ممالک کے پاس، اس ملک میں بیٹھ کے میں لوڈ شیڈنگ میں آپ کی خدمت میں
کچھ گزارشات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.